زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی حیات تقوی میں محفوظ ہے۔ تقوی سے باہر انسان کی زندگی تباہ ہے، انسان ہلاک ہے اور انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہے۔ اور یہ چیز تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنے ہی زمانے پر غور کریں۔ بے تقوی انسان، بے تقوی مسلمان، بے تقوی حکمران اور بے تقوی طبقات آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کی ہلاکت بھی آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے لیے بھی ہلاکت کا سامان فراہم کیا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و احسان ہے اس انسان پر، اس نسل پر جسے اللہ ایسے رہنما، پیشوا اور ہادی عطا کر دے جو انسان کو تقوی کا راستہ اور الہی راستہ دکھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت، ہدیہ الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موجودہ انسانی نسل، موجودہ مسلمانوں کو اور بالخصوص تشیع کو عطا کیا ہے، اور وہ رہبر شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے اس دور میں، طاغوتوں کے دور میں، شیاطین کے دور میں اور طغیان کے دور میں، جب انسان لپیٹ میں ہے زمین و آسمان سے ہر طرف سے، فساد میں، یہاں پر آ کر انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ راستہ معین کیا ہے جو سابقہ زمانوں میں انبیاء کے معجزات سے اللہ کا راستہ لوگوں کے لیے واضح ہوتا تھا۔ رہبر شہید نے اپنی پاکیزہ زندگی اور اپنی عالی شہادت کے ذریعے یہ راستہ کھول کے لوگوں کو بیان کر دیا۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور گمراہی کی زد پر تھے، اور کسی کی واعظ، کسی کی نصیحت، کسی کی تبلیغ نہیں سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر انبیاء کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر کیا۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، معصومین نہیں تھے، غیر معصوم تھے، جوان تھے، متدین جوان، اور وہ چاہتے تھے کہ اس انسان کو گمراہی سے باہر نکالیں، لیکن انہیں بھی کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور بالآخر وہ اللہ کی راہ میں آخری حد میں بھی جانے کے لیے تیار ہوئے اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ان کا پیچھا کیا لوگوں نے۔ تو وہ ان سے بچنے کے لیے شہر سے نکلے اور پہاڑی کے دامن میں پناہ لی، اور وہاں پر معجزاتی طور پر اللہ نے انہیں غار میں محفوظ کر دیا، اور پھر اس کے بعد 300 سال کے بعد انہیں غار سے نکالا، اور وہی لوگ جو پہلے، جب یہ غار میں جانے سے پہلے جن کو سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ نہ صرف سمجھتے نہیں تھے بلکہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، انہی کی اولادیں انہیں دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے، تسلیم ہو گئے 300 سال بعد۔ یہ اللہ نے اہتمام کیا چند متدین جوانوں کے ذریعے، ایک پوری نسل کو ہدایت دے دی اور وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج جو معجزہ ہوا ہے وہ اصحاب کہف کی طرح نہیں ہوا، یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جیسے پہلے قرآن نے ذکر کیے ہیں مختلف معجزات اور اس کے نمونے، بلکہ ایک عام رہبر، عالم دین، فقی، مجتہد، جنہوں نے قیادت سنبھالی اور اپنی ساری زندگی اس موجودہ انسانی نسل کو بیدار کرنے اور آگاہ کرنے میں صرف کی، لیکن نہیں ہوئے۔ آخر کار اس رہبر عظیم الشان نے اس راہ میں، اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ اس شہادت نے دنیا ہلا دی ہے، تمام دنیا، اور یہ تاریخ میں شاید منفرد واقعہ ہے کہ ایک شخص
اپنی شہادت کے ذریعے سے تمام دنیا کو ہلا دے، ایسا جھٹکا دے، اور وہ بھی صرف اپنے موت کے انداز سے، اپنے شہادت کے طریقے سے لوگوں کو جگا دے۔ یہ کام انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اور اب اگر آپ پاکستان کے اندر ہی جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہید نے کیا کیا ہے۔ شہید رہبر نے روحیں بدل دی ہیں، دل بدل دیے ہیں، ذہن بدل دیے ہیں، سوچ بدل دی ہے۔ آپ عام لوگوں میں جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی دکان میں چلے جائیں، کسی گاڑی رکشہ میں بیٹھ جائیں، وہاں مختلف مسالک کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف شناخت کے لوگ وہ آپ کو بتائیں گے ان پر کیا اثر ہوا ہے۔ رہبر شہید نے جو شہادت کے ذریعے دل تبدیل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، اب باری ان کی ہے کہ وہ اپنا عہد نبھائیں، وہ اپنا فرض نبھائیں۔ اور صرف سوگ کافی نہیں ہے، صرف افسوس کافی نہیں ہے کہ ہمیں رہبر کا سوگ ہے، وہ افسوس ہے، اس سے ہم کسی شمار میں نہیں جاتے صرف سوگ دل میں رکھ کر، بلکہ جس چیز کا میدان ہموار ہوا ہے، جو فضا قائم ہوئی ہے، اس فضا میں آ کر اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانی ہے ہم نے، اور کر بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہونا چاہیے، جس طرح فرد کو، کم از کم ہر شیعہ کو، ہر جوان کو، ہر مومن کو، خواتین و مرد کو جس طرح اس میدان میں، آمادہ میدان میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ابھی توقع ہے، انتظار ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اپنے اپنے تئیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو طے پایا ہے تمام سرکردہ لوگوں، تنظیموں اور فعال افراد کی نے آپس میں مل کر یہ طے کیا ہے کہ مینار پاکستان پر 13 جون کو وحدت کا اجتماع ہوگا، شہید رہبر کی شہادت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور وحدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جس کے خواہاں تھے رہبر نے، جس کے لیے بہت محنت کی، جتن کیے وحدت کے لیے، اتنی کوششیں ہم دیکھیں تاریخ بھر میں شاید جتنی کوششیں وحدت امت کے لیے ہوئی ہیں وہ ایک طرف، اور رہبر شہید نے تنہا جتنی کوششیں کی ہیں وہ ایک طرف ہے۔ اور ان کوششوں سے بھی نتیجہ نکلا، محدود نتیجہ نکلا، اور شہید نے اپنی زندگی میں جو کام شروع کیا اور تکمیل نہیں ہوا، وہ شہادت سے تکمیل کر دیا۔ اب وہ میدان ہمارے لیے آمادہ کیا ہے، اور یوں نہیں کہ ایک پروگرام کرا لینا مینار پاکستان پر یہ اول و آخر کام ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ معمول پر آ جائیں، بلکہ مینار پاکستان پہ جو کچھ ہونا ہے اور جو کیا جانا ہے، یہ ایک آغاز ہے، انتشار کے بعد، تفرقے کے بعد، دوریوں کے بعد، نفرت کے بعد دلوں کے جوڑنے کا آغاز ہے۔ اعلان ہے کہ ہم منتشر نہیں ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا سفر آپ نے کرنا ہے، طے کرنا ہے آپ نے، جو رہتا ہے ادھورا سفر، امامت کا، امت کا، تشیع کی ذمہ داریوں کا، اسلام کی ذمہ داریوں کا، امت کی ذمہ داریوں کا، وہ سب معطل ہے، ادھورا کام ہے، کچھ بھی انجام نہیں پایا۔ اور سب سے بڑھ کر توبہ یہ کہ ہم تھے جن جن حالات میں تھے، ان حالات سے باہر نکلنا اور اس حالت میں آ جائیں جو ہونی چاہیے ہماری، یہ توبہ ہے۔ ہم منتشر تھے، ہم پراکندہ تھے، ہم گروہوں میں، تنظیموں میں بٹے ہوئے تھے، امت کا روپ نہیں دھار رہے تھے۔ اب جب وقت آ گیا ہے تو ہمیں اس توبہ نصوح کو
عملی کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف جو کام ہیں انجام پانے والے، ایک منتخب طبقہ ہی وہ کام کر رہا ہے، باقی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالت درست نہیں ہے، اور کربلا دردناک واقعہ ہے۔ کربلا پر تماشا دیکھنا یہ اس سے بھی دردناک ہے۔ بہت دردناک ماجرا تھا، اور پہ تماشائی بننا اس سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ تماشائی بننا زیادہ تکلیف دہ ہے، زیادہ دردناک ہے۔ یقیناً اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جب کچھ لوگ جان سے گزر جائیں اور باقی تماشائی بنے بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ قرآن میں اس طبقے سے بیزاری کا اظہار کیا گیا، اللہ نے ان سے برات کا اعلان کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے۔ مختلف نام ہیں ان کے، قواعد ان کا نام ہے، قائدین ان کا نام ہے، اور خوالف ان کا نام ہے، اور معتذر ان کا نام ہے۔ یعنی جب میدان کھلتا ہے، سجتا ہے، یہ عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب عناوین قرآن کریم کے ہیں۔ یا جب رسول اللہ لشکر تیار کرتے ہیں میدان میں جانے کے لیے، یہ پیچھے اجازت لیتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ یہ وہ مذمت، قابل مذمت طبقہ ہے جن کی اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ نہ شمار ہوں اس میں۔ اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ملت ایران، جسے گمراہ کرنے کے لیے ساری دنیا نے زور لگایا، لیکن آج پوری دنیا کے مقابلے میں عورت اور مرد اور بچہ بچہ ڈٹا ہوا ہے، اور شیطانی سپر طاقتوں کو عاجز کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اور اسی طرح لبنان میں اس وقت جس طرح شجاعت و دلیری اور جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران تو مملکت ہے، ایران کے پاس فوج ہے، ایران کے پاس دفاعی ساز و سامان ہے، ایک تنظیم ہے، ایک ملک کا اثاثہ ان کے پاس نہیں ہے، فوجی ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ اپنی قوت ایمان سے اس وقت وہ برسر پیکار ہیں ان صہیونیوں کے خلاف۔ اور اسی طرح باقی بھی جو خطے میں افراد ہیں۔ پاکستان الحمدللہ غیرت مندوں کا ملک ہے۔ اب پاکستان میں تو وہ فضا نہیں ہے کہ آپ کی طرح میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کریں۔ آپ اگر وحدت کا مظاہرہ کریں، آپ اگر میدان میں آئیں، آپ اگر یہی سلسلہ جو جاری ہوا ہے اسی میں فعال ہوں، تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، جس سے ملت ایران کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے پاکستان کے اندر ایک فضا وحدت کی قائم ہوتی ہے، آمادگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس وقت فرد اگر ہم دیکھیں، اہل سنت کو ہی دیکھیں، تکفیریوں کو چھوڑ دیں، یہ بار بار وضاحت کی ہے کہ ان کو پاکستان کی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے خوارج کا نام دیا ہے۔ خوارج یعنی دین سے نکلے ہوئے لوگ، پاکستان سے بھی نہیں ہیں، یہ پاکستانی بھی نہیں ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہیں، جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے، یہ مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آتے، یہ پاکستانی کے زمرے میں بھی نہیں آتے، یہ جانور ہیں، حیوان۔ جس طرح پاکستان میں اور بہت سارے حیوانات ہیں، ان حیوانات درندوں میں سے، وحشیوں میں سے یہ بھی ہیں۔ انہیں عوام شمار نہ کریں آپ، لیکن باقی عوام آپ دیکھیں، پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، ان کے جا کر رویے دیکھیں، ان کے احساسات دیکھیں، فردن بسا اوقات ان کے سامنے میں احساس شرمندگی کرتا ہوں کہ انہوں نے شہادت رہبر سے جو اثر لیا ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو میں نے ایک طالب علم نے لیا ہے۔ یہ احساس سب کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اس کے لیے میدان ہموار کرنا ہے، زمینہ فراہم کرنا ہے، مناسک انجام دینے ہیں۔ جب مناسک کا مرحلہ طے کر لیں، پھر جن کو آ کے میدان کے اندر حاضر ہو کے لبیک کہنا ہے، وہ لبیک گویان وقت کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ اہم موقع ہے اور اس کے لیے بہت سارے تقاضے ہیں، اور ایک جوان طبقہ
فعال ہے تشہیر میں، تبلیغ میں، اور میڈیا کے اوپر، میڈیا کے علاوہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن باقی طبقات ابھی فعال نہیں ہیں۔ ان سارے طبقات کو فعال ہونا چاہیے۔ آپ یہ نیت نہ رکھیں کہ 13 جون کو ہم میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ 13 جون تک کے لیے جو ضرورت ہے اقدام کی وہ آپ شروع کریں۔ ہر حوالے سے ضرورت ہے، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا، وسائل کی ضرورت ہے، مالیات کی ضرورت ہے، آمادگی ظاہر کریں۔ اگر آپ بھرپور اپنی آمادگی ظاہر کریں روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ اس پروگرام کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں اور آمادہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے اس کے ساتھ۔ اور جس طرح بیچ میں مشغولیتیں نکل آتی ہیں، میں رات کے تجزیاتی پروگرام میں اللہ نے توفیق دی عرض کروں گا کہ اس وقت ایک چیز نے توجہ ہٹائی ہوئی ہے۔ ایک تو پاکستانی میڈیا ہے، انہوں نے کچھ ایسے کردار، منشیات فروش عورتیں اور کچھ کرکٹ کے نتائج اور کچھ کیا، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک طبقہ، رف طبقہ ان کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مومن طبقے کے لیے ایک اور مشغولیت نکالی ہے، وہ جی بی کے انتخابات ہیں۔ اس بارے میں شام کو، رات کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جی بی انتخابات ہمیں اصل فریضے سے دور کر دے۔ جو کام کرنا ہے علماء کو اور جوانوں کو، وہ سب جی بی میں لگ جائیں، اور انتخابات بھی ایسے ہوں کہ نتیجہ کوئی ہارے یا جیتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نفرت ایک مسلم نتیجہ ہوتا ہے انتخابات کا۔ دوریاں، تشیع کے اندر فاصلے، یہ انتخابی عمل کا ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جی بی، جس میں ایک بڑی تعداد متدین مومنین کی ہے، علماء کی ہے، لیکن الیکشن میں یہ علماء بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، عوام بھی آ جاتے ہیں، مومنین بھی آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں گھٹیا اور حقیر زبان استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے، اس حطام دنیا کے لیے، ایک سیٹ کے لیے، ایک ایسے خطے کی سیٹ کے لیے جس کی کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے، متنازع علاقہ ہے، اور بنیادی حقوق ہی اس کے حاصل نہیں ہے۔ سارے سال تو آپ نے دھرنا دیا ہے وہاں پر، کبھی ٹیکس کے لیے، کبھی آٹے کے لیے، کبھی کس کے لیے، اور حقوق بھی نہیں ہے، کوئی مراد بھی نہیں ہے، اور مشغولیت کے لیے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ جی بی کے جوانوں نے رہبر کی شہادت پر جو جذبہ دکھایا تھا انتخابات میں، وہ جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بی کے جوان ہوں یا پاکستان بھر کے، اصل میدان آپ کا وہ جو رہبر کی شہادت سے فراہم ہوا ہے، وحدت ایجاد کرنا، اتحاد قائم کرنا، تحرک پیدا کرنا، اور رہبر کے لیے جو پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اس کے اندر تمام طبقات سمیت شامل ہونا، خود آنا، دوسروں کو لے کر آنا، اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنا، یہ اصل کام ہے۔ جی بی والے ظاہر ہے کسی کے کہنے پر تو نہیں کریں گے، لیکن جو انقلابی جوان ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل فریضہ اس میں فراموش نہ کریں، اور باقی مومنین بھی پاکستان کے، اور خصوصاً لاہور کے مومنین جو میزبان ہیں اس پروگرام کے، یہ میزبان بھی حرکت میں آئیں اور میزبانی کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ابھی تک شاید منتظر ہیں کہ کوئی ان کو جا کر کہے، حرج نہیں ہے اگر کہنے سے میزبانی کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر بغیر کہے خود اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی خاطر یہ کام کریں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے تشیع کے لیے ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے تشیع کو انتشار سے نکال کر اتحاد میں پرونا ہے انشاءاللہ، اور تشیع پاکستان کے مغلوب منتشر تشیع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ غلبہ عطا کرنا ہے، اور ان کے اندر اتحاد و انسجام پیدا ہونا ہے، اور ان کے اندر شعور و بیداری پیدا ہونی ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح عالمی تشیع نے رائے خدا میں بہترین کردار ادا کیا، انشاءاللہ پاکستان کا تشیع بھی اسی طرح سے میدان میں صف اول میں، جس طرح ایرانی تشیع نے اعلیٰ مثال قائم کی ہے، لبنانی تشیع نے، انشاءاللہ پاکستانی تشیع بھی اسی سطح پر پہنچے گا، چونکہ ان کے امام بھی وہی ہیں جو ان کے امام ہیں، ان کے حسین بھی وہی ہیں جو ان کے حسین ہیں، اور ان کے مولا بھی وہی ہیں جو ان کے مولا ہیں۔
تو جب وہ امام حسین سے یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں تو پاکستانی جوش میں بہت آگے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ یہ درجہ حاصل کریں گے۔ ہر خاندان اپنے خاندان میں، اپنے قریبی خاندان یا بڑے گریٹر خاندان جو بھی قبیلہ بنتا ہے، وہاں سے وسائل اکٹھے کریں، ان وسائل کو جمع کریں۔ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو عزیزان میدان میں ہیں جنہوں نے سنبھالنا ہے پروگرام، ان سے رابطہ کریں، اپنی خدمات ان کو پیش کریں۔ آ کر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مالی تعاون، باقی سروسز کے لحاظ سے تعاون۔ اتنا بڑا پروگرام ظاہر ہے، اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، مسائل کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ لاہور کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا کہ لاہور کے پروگرام کے لیے کراچی سے چندے کیے جائیں یا چھوٹے گاؤں سے اور شہروں سے چندے کیے جائیں، جبکہ لاہور کو اللہ نے عظیم توفیق دی ہے، اور لاہوریوں نے پہلی دفعہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی مینار پاکستان میں پروگرام ہوئے ہیں اور اہل لاہور نے اس میں یہ اپنا ثبوت دیا ہے۔ ابھی بھی انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور لاہور والے یہ تسلی دے دیں انتظامیہ کو کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری درخواست ہے لاہور کے سرکردہ لوگوں سے کہ وہ اپنے طور پر اس کے بارے میں فیصلہ کر کے اور وسائل کے لحاظ سے، باقی لحاظ سے کریں تاکہ یہ کام آگے بڑھے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے حکومت بھی دیکھے گی کہ اگر آپ نے ارادہ مضبوط ظاہر کیا تو حکومت اجازت دے گی، اگر آپ کا ارادہ کمزور ہوا تو حکومت اجازت نہیں دے گی۔ یہ اب آپ پر موقوف ہے کہ آپ نے مینار پاکستان پہ اعلان کر کے پیچھے ہٹنا ہے یا مینار پاکستان پہ اعلان کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ سب کو یہ یقین دلاؤ کہ ہم چاہتے ہیں پرامن اجتماع انشاءاللہ رہبر کی شہادت پر۔ یہ اجتماع پاکستان کے لیے بھی اور رہبر شہید کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک سنگ میل ہوگا، یہ ایک اہم نقطہ عطف ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے اجتماع کے جو برکات ہیں وہ پاکستان میں زیادہ محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ وحدت کی فضا ہوگی، امنیت کی فضا ہوگی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، دہشت گردی کے خلاف عزم کا اظہار ہوگا، اور ملک و ملت کے لیے ایک استحکام کی بنیاد بنے گا یہ اجتماع۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈھیلے ہوئے، سست ہوئے اور انتظامیہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ کہیں گے اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ جوش دکھایا تو پھر حکومت انشاءاللہ حتماً آپ کے احترام میں اجازت دیں گے یہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت بھی تعاون کرے گی۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دینی ہے، سرخرو کرنا ہے، اور جس عظمت پر رہبر نے تشیع کو اور مسلمین کو کھڑا کر دیا ہے وہاں سے نیچے نہیں گرنا، وہاں سے اوپر جانا ہے، آگے جانا ہے، واپس نہیں آنا، پھر اس نکبت والی فضا پر نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پروردگار کہ ہم اس مرحلے میں اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے تمام متعلقہ امور سارے اللہ کی رضا کے لیے احسن طریقے سے انجام دینے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک و ملت کے اندر وحدت کی فضا ہموار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔